ایک ملک میں ایک کمپٹیشن کروایا گیا اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن تھا. بادشاہ سلامت اس زمانے کے ہوتے تھے, بادشاہوں کا کام ہی ایسا ہوتا تھا کہ ڈھونڈو ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بہت سارے بے وقوف آئے, اپنی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کی, وزیروں نے ٹیسٹ لیے, کمپٹیشن کیا گیا. آخر میں ریئلائز ہو گیا سب سے بڑا جو بے وقوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بندہ ہے. وہ آیا, بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا وہ اتاری اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. وہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ صاحب کے پاس. کہ بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کہ بہت حالت خراب ہے اور اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے, اینڈ آف دا لائف تھا. بے وقوف تھا نا, کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے؟ کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دوں گا. اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہو, یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے, بڑے بڑے محل ہیں آپ کے, ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں, بڑا پیسہ ہے, ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ہیں, ادھر بھی غلام, ادھر خادم, آگے پیچھے سرونٹس, ادھر بھی خادم وادم جمع کر لیے؟ بادشاہ کہتا ادھر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بے وقوف دراصل عقل مند تھا. اس نے اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں, یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتنے بڑے بنگلے ہیں یہاں پر, ادھر کچھ نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, ادھر اتنا پیسہ, ادھر کچھ نہیں جمع کروایا, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ میرے اور آپ کے لیے کیسا میسج ہے؟ آج ہم سب کے پاس گھر ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم بڑے اچھے ہیں, مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈ روم میں؟ تکیہ اچھا نہیں ہے یار, ذرا آج کل سافٹ والا تکیہ چاہیے. بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدا آ گیا ہے جو کمر کو بھی سافٹ رکھتا ہے, نیند بھی اچھی آتی ہے. مہنگے گدے ہونے چاہیے. پلان کرتے ہو کتنے سال سو گے اس بستر پر, مگر ایک وقت آئے گا جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے. وہ قبر سافٹ ہوگی کہ نہیں؟ وہاں نیند آئے گی کہ نہیں؟ وہاں کہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ وہاں کہیں آگ تو نہیں بھڑکا دی جائے گی؟ ارے یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے, یو پی ایس بھی ہے, اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہوں. ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے اے سی میں سو جاتے ہیں. مگر ادھر کدھر جاؤ گے؟ نہ ماں ساتھ ہوگی, نہ باپ ساتھ ہوگا, نہ دوست ہوں گے. ہم 2 گز کی قبر میں اکیلے ہوں گے. خدا را ادھر کی تیاری کر لو. اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ قبر بھی سافٹ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل.